یہ دو کتابیں میرے پاس ہیں، ان دونوں کتابوں کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ دیگر سیرت کی کتابوں میں بھی یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ کوئی کہانی نہیں سنا رہا، کوئی من گھڑت بات نہیں کر رہا، میں آپ کو سچا واقعہ سنا رہا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حبیب یمنی نے کہا، اس نے کہا کہ دو باتیں ہیں میرے سینے کے اندر، ایک بات میں آپ سے کہوں گا، اس کا آپ مجھے جواب دیں گے، دوسری بات میں نہیں بولوں گا، سوال بھی آپ بتائیں گے، جواب بھی آپ بتائیں گے۔ سوال بھی آپ بتائیں گے، جواب بھی آپ بتائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، سرکار نے مسکرا کر کہا حبیب یمنی تو کہتا ہے کہ میں ایک بتاؤں گا، دوسری نہیں بتاؤں گا، وہ سوال بھی میں بتاؤں گا، جواب بھی میں بتاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا تو ایک کیوں بتاتا ہے؟ میں سوال بھی دونوں بتا دیتا ہوں، جواب بھی دونوں کے بیان فرما دیتا ہوں۔ تو بولتا کیوں ہے؟ تو ایک بھی نہ بتا، میں دونوں ہی بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، پڑھا لکھا بنتا ہوں، شرط یہ۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ سرکار نے فرمایا بولیے۔ اس نے کہا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، جادوگر کا جادو زمین پر چلتا ہے، آسمانوں کی بلندیوں پر نہیں چلتا، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ جو چمکتا ہوا چاند نظر آ رہا ہے، آپ اس کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیجیے۔ آپ اس کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیجیے، تقسیم کر دیجیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے۔ سرکار نے یہ نہیں، بندہ سوچ میں پڑ جاتا، نہیں، سرکار نے فرمایا اچھا چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دو، مان جائے گا؟ اس نے کہا ہاں یہی میری شرط ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چلیے آؤ چاند کے دو ٹکڑے کرتے ہیں۔ اور تاریخ کی کتاب میں آتا ہے کہ رات 14ویں کی تھی، چاند بھی 14ویں رات کا تھا، چمک رہا تھا۔ آپ کے آقا مولا جبل ابو قبیس پر تشریف لائے۔ سرکار نے فرمایا کفار مکہ اگر میں نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے تو تسلیم کرو گے؟ ابو جہل نے کہا مانیں گے۔ شرط پر اتفاق ہے؟ کہا اتفاق ہے، متفق ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے یہ نگاہیں اٹھا کر 14ویں رات کے چاند کو دیکھا۔ اب چاند اور مصطفیٰ کی جو بات ہوئی نا، چاند نے کہا ہوگا سونیا اب میرے محبوبہ ان کافروں کو کیا پتا، ان کافروں کو کیا پتا، میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے جب تو چھوٹی سی عمر میں تھا، اماں حلیمہ کے سعدیہ کے گھر میں پنگھوڑے کے اندر لیٹا ہوا ہوتا تھا، اس وقت جب تیری انگلی کا اشارہ ہوتا تھا میں تو اس وقت بھی اشارے کے اوپر ناچ جایا کرتا تھا۔ میں تیری انگلی کا اشارہ ادھر ہوتا میں ادھر ہو جاتا تھا، تیری انگلی کا اشارہ میں ادھر ہوتا میں ادھر ہو جاتا تھا۔ محبوبہ انہیں کیا پتا، میں تو بچپن سے تیری انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہوں۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر، کھلونا نور کا، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے خود سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا، خود سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا۔ محبوبہ میں تو بچپن میں تیری انگلی کے اشارے پر ناچتا تھا، تو اشارہ تو کر، تو اشارہ بعد میں کرے گا، میں دو حصوں میں پہلے تقسیم ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، سرکار نے اشارہ کیا، کائنات جا کر جب اشارہ کیا، چمکتا ہوا چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، آدھا حصہ پہاڑ کی اس طرف، آدھا حصہ پہاڑ کی اس طرف۔ حبیب یمنی نے دیکھ لیا، مان گیا، اندر سے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اگر جادوگر ہوتے، مجنون ہوتے، کچھ اور ہوتے، زمین پر جادو چل جاتا، آسمانوں پر جادو نہ چلتا۔ یہ جو چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس نے حبیب یمنی نے کہا جس طرح آپ نے چاند کو توڑ دیا ہے نا، اسی طرح ذرا چاند کو جوڑ کر بھی دکھا دیں، چاند کو جوڑ کر بھی دکھا دیں، مزہ دوبالا ہو جائے گا، سونے پہ سہاگا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا، کائنات کے آقا نے جس طرح توڑنے کا اشارہ کیا نا، چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، اسی طرح آقا کائنات نے چاند کو جوڑنے کا اشارہ فرما دیا۔ بس جیسے اشارہ مصطفیٰ ہوا، وہ ٹوٹا ہوا چاند آ کر دوبارہ جڑ گیا۔ بریلی کے تاجدار نے قلم اٹھایا، سورج الٹے پاؤں چلے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں چلے اور چاند اشارے سے ہو چاک۔ وہ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اختلافات بہت ہیں، یہ جو کتاب ہے نا میرے ہاتھ میں، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے، امام جلال الدین سیوطی یہ رفع یدین کرنے والے ہیں، آمین اونچی کہنے والے ہیں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے والے ہیں۔ یاد رکھیے معاملہ مسائل کا نہیں ہے، مسائل میں تو بے شمار اختلافات ہیں، ہر مسئلے کے اندر گھر میں ہر جگہ اختلافات ہیں۔ مسئلہ ہے عقیدے کا، مسئلہ کس کا ہے؟ عقیدے کا۔
عقیدہ سچا ہو. یہ بزرگ اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، یہ آگے لکھا بھی ہوا ہے. امام جلال الدین عبد الرحمن ابی بکر اسیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے ماننے والے ہیں. عقیدہ سچا تھا. عقیدہ سچا تھا تو میرے آقا مولا نے 70 مرتبہ جاگتے ہوئے آپ کو سرکار نے اپنا دیدار نصیب فرمایا. 70 مرتبہ جاگتے ہوئے حالت بیداری میں اپنا دیدار نصیب فرمایا. میں نے کہا مسائل کا اختلاف اپنی جگہ ہے، بات ہے عقیدے کی. عقیدہ سچا ہونا چاہیے، عقیدہ کھڑا ہو. اگر نبی کی ذات کے بارے میں تیرا عقیدہ سچا نہیں ہے تو پھر تیرا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں، پھر ہم تجھ سے بیزار ہیں. المختصر، ٹائم بھی بڑھ گیا، گفتگو بھی لمبی ہو رہی. المختصر، حبیب یمنی قدموں میں گرا، کلمہ پڑھ لیا، مصطفیٰ کا غلام ہو گیا. میرے آقا نے قدموں سے اٹھایا، فرمایا حبیب یمنی تو نے ایک بات کہی، میں نے کر کے دکھا دی. دوسری بات تو نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، میرے اندر ہے، آپ ہی بتائیں گے، آپ ہی جواب فرمائیں گے. سرکار نے فرمایا حبیب یمنی یمن کے اندر. کہاں؟ سرکار مکے میں کھڑے ہیں اور بات کہاں کی کر رہے ہیں؟ ذرا اونچی آواز سے، کہاں کی؟ یمن کی. اس کا مطلب ہے سرکار مکے میں کھڑے ہو کر یمن کو آپ کی آواز بڑی ڈھیلی ہے. یمن کو جو مکے میں کھڑے ہو کر یمن والوں کو دیکھ سکتا ہے وہ گنبد خضرا کے سائے میں لیٹا ہوا محمد کی مسجد میں غلاموں کو نہیں دیکھ سکتا. کائنات کیا کہیں، ارشاد فرمائے حبیب یمنی یمن کے اندر تیرے گھر میں ایک تیری بیٹی ہے جو اپاہج ہے، معذور ہے، بیمار ہے، کھا نہیں سکتی، پی نہیں سکتی، چل نہیں سکتی. تو نے اس کا بہت علاج کیا، خود بھی کیا، لوگوں سے بھی کروایا، لیکن اس کو شفا نہیں ملی ہے. تیرے دل کے اندر یہ بات ہے، جا آمنہ کا لال تجھے ضمانت دے رہا ہے، تو گھر جا کر جب دروازے پر دستک دے گا نا، تیری بیٹی خود چل کر دروازے پر بھی آئے گی اور آ کر اپنے باپ حبیب یمنی کا استقبال بھی کرے گی. سبحان اللہ، اللہ اکبر. بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، آتی نہیں بخاری. جب کسی فقیر کی صحبت میں بندے نے وقت گزارا ہو تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے عظمت مصطفیٰ کیا ہے. یہ لوگ جتنی بھی بک بک کرتے ہیں نا، اپنے عقائد بیان کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ علماء نے کتابیں ہی نہیں پڑھی، یہ جاہل ہیں، انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، ان کو خبر ہی نہیں. پتہ نہیں ہے جب یہ واقعات، یہ باتیں، یہ حدیثیں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ان کی آنکھوں کے آگے پٹی آ جاتی ہے. یہ بس وہ 4 رٹی رٹائی باتیں پڑھتے ہیں اور یہ باتیں ان کی آنکھوں سے ویسے ہی گزر جاتی ہیں. میرا ایمان یہ کہتا ہے رب ان کو پڑھنے کی توفیق ہی نہیں دیتا. رب کہتا ہے تمہارے دل اندھے ہیں تو اندھے ہی رکھو. کاش اگر یہ لوگ دل کی آنکھوں سے یہ پڑھ لینا تو یہ ساری فرقہ وارث ویسے ہی ختم ہو جائے. اللہ اکبر. حبیب یمنی نے دوڑ لگا دی، یمن کی طرف گیا، دوڑتا ہوا جا رہا ہے. جب گھر گیا دروازے پر جا کر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا. اللہ اکبر. اندر سے آواز آئی، کہنے لگی ابا جان ذرا ٹھہریے، میں آ کر دروازہ کھولتی ہوں، ذرا ٹھہریے میں آ کر دروازہ کھولتی ہوں. اللہ اکبر. بیٹی چل کر گئی، بیٹی نے دروازہ کھولا. باپ نے جب بیٹی کو دیکھا پاؤں سے زمین نکل گئی. یہ میری بیٹی تو اپاہج تھی، معذور تھی، بیمار تھی، کھا نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، لیکن یہ کیا ہوا؟ یہ تو صحت مند کھڑی، اس کے جسم کی ساری بیماری دور ہو. کہا بیٹی یہ کیسے ہو گیا؟ پتا تو تھا باپ کو لیکن پھر بھی پوچھ رہا ہے. بیٹی نے مسکرا کے کہا ابا جان جس نبی کا آپ انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھ کر کلمہ پڑھ کر آئے ہیں، میں نے یمن میں اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، پھر 2 آپس میں آ کر جڑ گیا. ابا جان میں رات کو سوئی، وہ وضحا کے مکھڑے والا، واللیل کی زلفوں والا، علم نشرہ کے سینے والا میرے خواب کے اندر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے بیٹی تیرا باپ تو مکے میں کلمہ پڑھ کے میرا غلام بن گیا ہے، میں یمن کے اندر آ کر تجھے کلمہ بھی پڑھانے آیا ہوں، جا میں تجھے شفا بھی دے کر جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں تجھے جنت کی ضمانت بھی دے کر جا رہا ہوں. کہنے لگی ابا جان ایسا حسین چہرے والا آیا، میرے جسم پر ہاتھ پھیرا، ساری بیماری دور گئی. میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی. میں جب بیدار ہوئی تو میری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ جاری تھا.
اللہ اکبر، حبیب یمنی کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ اب آنکھیں بہہ رہی ہیں، سوچ رہا ہے بس آخری شعر پڑھ کر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حبیب یمنی نے کس انداز سے سرکار کا شکریہ ادا کیا؟ جو لوگ حج یا عمرہ کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ روزہ شریف پر جب آخری نظر پڑتی ہے نا تو بندے کے دل میں آتا ہے یا رسول اللہ آپ نے اتنا کرم کیا، ہمیں تو کوئی پانی کا گلاس پلا دینا تو ہم بھی اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، کوئی 20 روپے کی چائے پلا دے اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں گناہ گار، نکما، خطا کار، آپ نے مجھے اپنے گھر کے اندر بلایا، میری گناہ گار آنکھوں نے گنبد خضرا کی زیارت کی، ریاض الجنہ جس جگہ نے مصطفیٰ کی تلیوں کو چوما مجھے وہاں پر سجدہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ یا رسول اللہ جن گلیوں کے اندر آپ چلتے تھے مجھے ان گلیوں کے اندر چلنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ تو حج یا عمرہ کرنے والا غلام مصطفیٰ پھر سرکار کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتا ہے۔ حبیب یمنی نے بھی شکریہ ادا کیا، عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا بھی شکریہ ادا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ الفاظ نہیں، جذبات نہیں، ایمان نہیں کہ کن منہ سے کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں، لیکن شاعر نے شعر لکھا حد کر دیا کہ بندہ اپنے آپ کو حوصلہ دے کر سرکار کی بارگاہ میں ان لفظوں کے ساتھ تھوڑا سا شکریہ ادا کرے۔ ہم ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں، ہماری کیا اوقات تھی؟ ہم نے کون سا ایسا کوئی چاند چڑھایا ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ سنیں اور سنائیں؟ کہاں ہماری یہ اوقات؟ لیکن یہ بھی مصطفیٰ کا کرم ہے۔ آئیے وہ لوگ بھی جو حج عمرہ کر کے نہیں ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی زیارت نصیب فرمائے۔ ہم بھی سرکار کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شاعر نے قلم لکھا، اٹھایا اور شعر لکھا۔ حبیب یمنی نے مکے کی طرف منہ کر کے سرکار کا کیسے شکریہ ادا کیا ہوگا، اور حاجی عمرہ کرنے والا وہ کس طرح سرکار کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور ہم ذکر مصطفیٰ سنا کر کس طرح سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سناؤں آپ کو؟ سبحان اللہ۔ ذرا ذوق کے ساتھ بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ایک بندہ ہمت کر کے نعرہ لگائے میں پانی پی لوں، تم بھی بیدار میں بھی بیدار کروں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب آدم لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اب حبیب یمنی نے مکے کی طرف منہ کیا۔ آپ اپنے اندر سے تصور مصطفیٰ لے کر آئے، بارگاہ مصطفیٰ لے کر آئے کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں۔ شاعر نے قلم اٹھایا، وہ لکھتا ہے صدا و صدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ۔ دوبارہ کہتے ہیں گھر کو، ڈیرے کو، یہی جہاں بندہ رہتا ہے۔ تو شاعر لکھتا ہے کہ حبیب یمنی نے یوں شکریہ ادا کیا ہوگا اس کرم کو دیکھ کر۔ حج عمرہ کرنے والا اس کرم کو دیکھ کر یوں کہتا ہے، ہم یوں کہہ رہے ہیں کیا؟ صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، صدا و صدا ربوں کے ساتھ پوچھ کر دوبارہ یا رسول اللہ، صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ۔
کرم کیا ہے۔ اب یہ غلام عرض کرتا ہے کبھی یمن کے اندر میرے گھر میں بھی تشریف لے آئیے۔ حج اور عمرہ کرنے والا جب روضہ رسول پر آخری نظر ڈال کر پلٹتا ہے، وہ بھی ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ نے اتنا کرم کیا، میں کوڑ سادا سے اٹھ کر پاکستان سے اٹھ کر مدینے میں آ گیا۔ اب یہی عرض کرتا ہوں جس طرح آپ امام بصیری کے گھر چلے گئے تھے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے گھر چلے گئے تھے، پیر منصور احمد شاہ کے پاس آیا کرتے تھے، میں دعا کرتا ہوں اسی طرح کبھی آپ میرے گھر میں بھی تشریف لے آئے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا ذرا گونج کے ساتھ، میرے گھر میں بھی ہو